انبیاء نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا، مگر کعبہ شریف جو ہے اس نے اولیاء اللہ کا طواف کیا اور اولیاء اللہ کی زیارت کی۔ جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، ایسی کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے لیے بیت اللہ ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور ان کا طواف کرتا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جی۔ بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے، کہ یہ جائز ہے، اور اس پر انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، روایت کرتی ہیں، ایک دن حضرت ابن عمر نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اے بیت اللہ، اے خانہ خدا تجھ سے بھی زیادہ ہے ایک مومن کی حرمت جان سے۔ اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سو جب بندہ مومن کعبے سے افضل ہے، اب جب اللہ کا بندہ کعبے سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، تو پھر بیت اللہ کا، کعبے کا، اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا یہ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہا یہ شبہ کہ اگر اولیاء اللہ کے لیے کی زیارت کے لیے جاتا، اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوال کر دے، کوئی عقل سے پیدل یا کم عقل کوئی یہ سوال کر دے کہ جی اگر کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اتنا بھاری بھرکم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اتنا بھاری بھرکم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے؟ سوال کرنے والوں کا کیا، وہ تو کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے پیچھے فرمایا جی، جو میں نے آپ کے ساتھ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ابھی عنقریب بے وقوف لوگ کہنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ مشرق بھی اسی کی، مغرب بھی اسی کا، وہ جدھر مرضی قبلہ بنا دے، تمہیں کیا، مالک تو وہ ہے، مشرق کا بھی، مغرب کا بھی، شمال کا بھی، جنوب کا بھی۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کوئی یہ بندہ سوال کر دے کہ اگر کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اتنا بھاری بھرکم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے، کیسے اٹھا کر اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں کہ وہ ان اولیاء کی زیارت کرتا ہے، ہاں؟ اور تاریخ میں کہیں ایسا کچھ نقل نہیں کیا گیا، تاریخ میں کہیں ایسی کوئی بات آئی کعبہ اپنی جگہ سے کبھی غائب ہوا ہو، کہ کعبہ شریف اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہو، تو اس کا جواب امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے میری تکذیب کی، معاذ اللہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا، جب قریش نے میرا انکار کیا معراج شریف کی رات، معراج والے واقعے میں جی،
تو میں حتیم میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ اب بیت المقدس کہاں ہے؟ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، حضرت ابن عباس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا جب معراج کا واقعہ ہوا، اور قریش نے میرا انکار کیا، میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، تو اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے ان کو بیت المقدس کی ایک ایک چیز بتانی شروع کی کہ یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں جون سی ہے جی، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو بیت المقدس بھی تو ایک بہت بھاری جسم ہے، اس کا منتقل ہونا بھی تو عادتاً محال ہے۔ تو اگر بیت المقدس حدیث پاک کی روح سے وہاں سے اٹھا کر مکہ المکرمہ میں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، تو پھر بیت اللہ خانہ کعبہ بھی جو کہ ایک بھاری بھرکم جسم ہے، وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے، وہ بھی کہیں پر جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بھی تو ایک مثال موجود ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے بلقیس کا تخت لانے کا جو واقعہ ہے، وہ تخت تو غالباً بیت اللہ سے بھی بڑا تھا، 80 گز چوڑا، 60 گز لمبا، 40 گز اونچا، وہ جو ان سا تخت بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے، وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہوا نا، بہت بڑا ہوا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھایا اور لا کر کہاں رکھ دیا؟ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے۔ کتنے 100 میلوں سے، سینکڑوں میلوں سے، 700 800 900 میل سے وہ تخت اٹھا کر لا کر رکھ دیا۔ تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک بھاری بھرکم جسم جو ان سے۔ تو باقی دوسرا یہ ہے کہ امام یافعی انہوں نے فرمایا، آخر پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو دور دراز کے شہروں سے کعبہ دکھا دیا۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو بہت دور دراز کے شہر سے کعبہ دکھا، دیکھو سامنے کیا ہے، کعبہ شریف۔ اور امام یافعی فرماتے ہیں ایک اور شخص نے بعض منکر لوگ تھے، ان کو کہا وہ دیکھو سامنے، ادھر گئے، ادھر دیکھا تو خانہ کعبہ تھا، اور وہی شخص وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ویسے تو حضور داتا گنج بخش نے جن مولویوں نے اعتراض کیا کہ قبلے کا رخ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر نماز میرے ساتھ پڑھ لو، پھر تم خود فیصلہ کرو کہ قبلے کا رخ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام یافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کے ساتھ یہ سنا اور تحقیق کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کعبہ، بیت اللہ ایک جماعت ایسی ہے جن کا حقیقتاً طواف کرتا ہے۔ اور میں نے بعض ایسے اولیاء اور مستند علماء کو دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو بعض اولیاء اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ کون سے اللہ کے بندے ہیں؟ ساری دنیا تو خانہ کعبہ کا طواف کرے، مگر کعبہ شریف وہ کون سے اللہ کے بندے ہیں
اولیاء الزام کے اندر جن کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، بیت اللہ کرتا ہے،